بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولنا الکریم اما بعد۔ سوالات کے آج کے سیشن میں ہو سکتا ہے کہ آج تھوڑا سا وقت بڑھ جائے، اس لیے کہ یہ ایک سوال بہت اہم ہے۔ سوال ایک صاحب نے سعودیہ سے کیا ہے اور ان کا یہ کہنا ہے کہ ان کے ایک دوست ہیں جو غیر مسلم ہیں، لیکن وہ اسلام کا مطالعہ کر رہے ہیں، قرآن شریف کو ترجمے کے ساتھ پڑھتے ہیں اور بھی اسلام کا مطالعہ کرتے ہیں، وہ اسلام کی طرف مائل ہیں، لیکن ان کا ایک اشکال یہ ہے کہ قرآن کے اندر کہیں بھی شراب کی حرمت یعنی شراب حرام ہونے کا ذکر قرآن میں کہیں بھی نہیں کیا گیا۔ یہ ان کا ایک اشکال ہے غیر مسلم بھائی کا، اس لیے اس سوال کا تھوڑا سا جواب ڈیٹیل میں دینا ضروری ہے۔ دیکھیے، سب سے پہلے تو وہ بیک گراؤنڈ کو سمجھنا چاہیے جو عربوں کا مزاج تھا۔ عرب میں شراب گویا ان کی فطرت تھی، ان کی طبیعت تھی، شراب کے بغیر ان کی زندگی کا تصور نہیں تھا، بلکہ حد تو یہ ہے کہ وہ آدمی جس کے پاس شراب کا جتنا پرانا اسٹاک رہے گا وہ اتنا زیادہ قیمتی اور بڑا آدمی سمجھا جاتا تھا، جس کے پاس جتنا پرانا اسٹاک رہا۔ اور اس پہ باضابطہ صحابہ کرام میں، مسلمانوں میں، سب ہی لوگوں کے اندر ایک طرح کا فخر ہوتا تھا، کمپٹیشن ہوتا تھا کہ کس کے پاس کتنی پرانی شراب ہے۔ یہ شراب ان کی فطرت میں داخل تھا، ان کی طبیعت میں داخل تھا، شراب کے بغیر زندگی گزارنا ممکن نہیں تھا۔ ایسے مسئلے میں، ایسے ماحول میں اگر شراب کو فوری حرام کر دیا جاتا تو مسئلہ تھا، چونکہ اسلام سارے مزاج کو سامنے رکھ کر طبیعت کے موافق مسئلے بتلاتا ہے۔ اسلام انتہائی انسانیت سے قبول کرنے والا مذہب ہے، اس لیے اللہ رب العزت نے شراب کے سلسلے میں پہلی بات یہ بات فرمائی، شراب کا حکم حرمت اسٹیپ بائی اسٹیپ نازل ہوا، تدریجاً نازل ہوا۔ ایسا نہیں کہ پہلے ہی مرتبہ حرام کر دیا گیا ہو، بلکہ اسٹیپ بائی اسٹیپ احکام بتلائے گئے۔ پہلے اللہ رب العزت والجلال نے صحابہ کرام کے سوالات کو نقل کیا۔ وہ لوگ جو انتہائی نفاست والے تھے، سنجیدہ لوگ تھے، وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ شراب کے نتیجے میں ہوتا کیا ہے، عقل ختم ہو جاتی ہے، اول فول انسان بکتا ہے، اپنا ہوش باقی نہیں رکھتا، طاقت کے اعتبار سے کمزور ہو جاتا ہے، جسم کے اعتبار سے بالکل انتہائی لاغر ہو جاتا ہے، اور اپنا وجود، اپنا وقار، اپنا اعتماد ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہ بیکار کی چیز ہے۔ اس لیے بہت سے لوگ ایسے تھے جو باوجود شراب اتنے عام ہونے کے شراب کو چھوتے بھی نہیں تھے، پینا تو دور کی بات ہے، جن میں حضرت ابوبکر ہیں، حضرت عمر ہیں، اور بھی بہت سے صحابہ ہیں، یہ شراب کو چھونا ہی نہیں چاہتے تھے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ خدمت میں باضابطہ آ کر ان حضرات نے سوال بھی کیا۔ حضرت معاذ بن جبل ہیں اور بھی بہت سے انصاری صحابی ہیں، انہوں نے آ کر سوال کیا کہ یا رسول اللہ، یہ شراب کے متعلق آپ ذرا ہمیں بتلا دیجئے کہ شراب ہے کیا چیز، اسلام اس کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے سوال کو نقل کیا، یسألونک عن الخمر والمیسر، لوگ آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ یہ پہلا اسٹیپ ہے۔ یہاں یہ بتلایا گیا قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس واثمہما اکبر من نفعہما۔ اللہ کے رسول آپ ارشاد فرما دیجئے کہ اس میں فائدے بھی ہیں، اس میں نقصانات بھی ہیں۔ شراب میں، جوئے میں نقصانات بھی ہیں، فائدے بھی ہیں، لیکن یاد رکھو اس کا گناہ، اس کا نقصان اس کے فائدے سے زیادہ ہے۔ یعنی فائدہ کیا ہے؟ سرور حاصل ہونا، بظاہر جسم میں طاقت محسوس ہونا، بظاہر اپنے آپ کو رستم زمانہ اور پہلوان سمجھنا، یہ غم کا ہلکا ہو جانا، یہ فائدہ ہے۔ نقصان کیا ہے؟
اپنا وجود ختم کر دیا، اپنی عقل و حواس ختم ہو گیا، انسان بے تکی باتیں کرتا ہے، بے تکی باتیں کہتا ہے، راز کی باتیں تک کہہ دیتا ہے. تو یہ چیزیں ہیں. تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کو جب یہ بتلایا گیا کہ فائدہ ہے نقصان بھی ہے، لیکن نقصان فائدے کے مقابلے میں زیادہ ہے، تو ایک عقل مند آدمی یہ سوچتا ہے کہ نہیں صاحب، جب یہ چیز نقصان دہ ہے اور فائدے کے مقابلے میں نقصان زیادہ ہے تو پھر ایسی چیز کو اختیاری کیوں کیا جائے؟ دنیاوی اعتبار سے اگر آپ کو بتلایا جائے کہ صاحب یہ کاروبار ہے، یہ بزنس ہے، اس بزنس میں پروفٹ بھی ہے، لاس بھی ہے، لیکن پروفٹ کا امکانات کم ہیں، لاس کا پرسنٹیج زیادہ ہے. جو لوگ شیئرز مارکیٹ میں اپنے شیئرز خریدتے ہیں ان کو اس کا اندازہ بہت زیادہ ہے. ایک اندازے کے اعتبار سے ایک بروکر اندازے کے اعتبار سے کہتا ہے کہ آج کی مارکیٹ ڈاؤن ہے اور شیئرز آج بہت زیادہ لاس میں جا سکتے ہیں، اس کو یقینی نہیں معلوم، اندازہ کہتا ہے، تو شیئرز ہولڈر یہ کہتا ہے کہ صاحب ویٹنگ کرو، چھوڑ دو. یہ دنیاوی اعتبار سے ایک کاروبار میں جس میں صرف یہ امکان ہے کہ اس میں فائدہ بھی ہو سکتا ہے، لاس بھی ہو سکتا ہے، نقصان بھی ہو سکتا ہے اور نفع بھی مل سکتا ہے، لیکن ایک بروکر، ایک مارکیٹ پہ نظر رکھنے والا آدمی جب یہ کہتا ہے کہ آج کے دن لاس کا امکان زیادہ ہے بمقابلے پروفٹ کے، تو آدمی یہ کہتا ہے کہ نہیں صاحب یہ کاروبار مجھے نہیں کرنا ہے، ویٹ کرتا ہوں. تو جب اللہ رب العزت جو سارے کائنات کے پروردگار ہیں، جنہوں نے ہر چیز کو پیدا کیا، جب انہوں نے یہ کہہ دیا اثمہما اکبر من نفعہما، کہ اس کا نقصان، اس کا وبال، اس کا نقصان اس کے فائدے سے زیادہ ہے، تو نتیجہ یہ ہوا کہ ایک عقل مند آدمی نے سوچا کہ مجھے نہیں پینا ہے. تو جب یہ آیت نازل ہوئی تو بہت سے صحابہ رک گئے، لیکن ابھی بھی چونکہ صراحتاً بیان نہیں کیا گیا تھا، ابھی بھی صراحتاً چونکہ اجازت نہیں دی گئی تھی، صراحتاً ابھی بھی حرمت کی بات نہیں کی گئی تھی، اس لیے اب بھی بہت سے صحابہ استعمال کرتے تھے، اور بہت سے صحابہ جو پینے کے عادی تھے، اور ایک تو وہ طبقہ تھا جو بالکل پیتا نہیں تھا، چھوتا بھی نہیں تھا، اور ایک طبقہ وہ تھا جو پیتا تھا، کبھی کبھی پی لیا کرتا تھا. انہوں نے یہ سوچا کہ جب اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ اس کا نقصان نفع سے زیادہ ہے تو پھر میں کیسے استعمال کروں؟ نتیجہ یہ ہوا کہ بہت سے صحابہ رک گئے، لیکن ابھی پورے صحابہ نہیں رکے، ابھی کچھ لوگ تھے جو استعمال کیا کرتے تھے. یہ پہلا اسٹیپ ہوا. اس کے بعد ایک دوسرا اسٹیپ آیا، اور زیادہ لمبا اگر ہو جائے تو پھر تھوڑا سا وہ ہوگا، اس لیے ذہن میں آیا کہ اس کو قسط وار بیان کیا جائے انشاءاللہ. یہ ایک اہم مسئلہ ہے، اور ایک غیر مسلم بھائی کے لیے اسلام سے قریب ہونے کا مسئلہ اور اسلام پر اعتراض کا ان کا مسئلہ ہے، اس لیے اس کو تھوڑا ڈیٹیل میں انشاءاللہ بتلایا جائے گا، لیکن وقت کی بھی رعایت ضروری ہے، اس لیے آج صرف پہلے اسٹیپ پر، پہلا جو اسٹیپ آیا اس کے متعلق بات آئی. کل انشاءاللہ اگلے اسٹیپ پر آپ کے سامنے بات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.